عورت نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ اشبا اور حلابہ اپنے اپنے خیالوں میں گم بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا۔ تشت میں کعبیں تھیں اور کعبوں میں ایک بھرپور دیہاتی ناشتہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران عورت نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے پرماتما کے گھڑ سوار کیسے لگے۔ حلابہ نے مختصر الفاظ میں عورت کو اپنے گھوڑے کے مرنے کا واقعہ سنایا۔ عورت کی آنکھوں میں خوف آمیز حیرت نظر آنے لگی۔ وہ بولی، تو تم اس ٹیلے تک پہنچ گئے تھے جس کی شکل شیر کے دھڑ جیسی ہے؟ حلابہ نے اقرار میں جواب دیا۔ عورت نے خدا کا شکر ادا کرنے والے انداز میں ہاتھ جوڑے اور بولی، مجھے حیرت ہے تم دونوں اپنی ٹانگوں پر چل کر وہاں سے واپس آ گئے ہو۔ تمہاری سلامتی کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہ تمام علاقہ خوفناک آہنی شکنجوں اور گہری خونی خندقوں کی وجہ سے ناقابل عبور ہے۔ تم اس علاقے میں کوئی ایک فرلانگ آگے نکل چکے تھے۔ وہاں ہر قدم پر موت گھاٹ لگائے رہتی ہے۔ صرف وہی لوگ وہاں سے گزر پاتے ہیں جن کو محفوظ راستے کا علم ہوتا ہے، اور محفوظ راستے کا علم صرف گنے چنے سرخ پوشوں کو ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت دیر تک حلابہ اور اشبا کو ریاست کی ناقابل عبور سرحد کے بارے میں بتاتی رہی۔ اس کی باتوں میں اگرچہ کچھ مبالغہ بھی تھا، لیکن یہ ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ سرحد کو پار کرنا ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ حلابہ نے گفتگو کا رخ چندا کی طرف موڑتے ہوئے کہا، محترم خاتون، آپ نے ابھی تک ہمیں چندا سے نہیں ملوایا۔ عورت نے کہا، وہ گھر میں موجود نہیں، میں نے اسے ایک پڑوسن کے ہاں چھپا رکھا ہے، تہ خانے میں۔ ایک دفعہ پھر حلابہ کو شبہ ہونے لگا کہ شاید عورت کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اس نے پوچھا، چندا آپ کو کب ملی تھی؟ عورت نے دل ہی دل میں حساب لگایا اور بولی، پچھلے چاند کی 20ویں تاریخ کو مہان جادوگر افتیلا جام اسے خود میرے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ او خدایا، مجھے تو اب تک اس واقعے کا یقین نہیں آ رہا۔ مہان جادوگر افتیلا جام کے سر پر ہزاروں خوفناک مکھیاں منڈلا رہی تھیں۔ وہ تاریکی سے یوں برآمد ہوا تھا جیسے زمین سے اگ آیا ہو۔ چندا بے ہوشی کی حالت میں اس کے کندھے پر پڑی تھی۔ میں اس وقت جوار کے کھیت میں کام کر رہی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت کو خاموش ہونا پڑا۔ دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ عورت کی آنکھوں میں خوف لہرا گیا۔ اس نے جلدی سے حلابہ اور اشبا کو پچھلے کمرے میں بھیجا، پھر سرگوشی کے لہجے میں بولی، بیٹی، تیرے گلے کی یہ کنڈالی بڑے کام کی چیز ہے، تو اس کے بارے میں جانتی ہے نا؟ حلابہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ عورت بولی، بس ٹھیک ہے، اگر کوئی خطرہ ہو تو اسے استعمال کرنا نہ بھولنا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف چلی گئی۔ اشبا اور حلابہ کے کان باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ غالباً عورت اپنی کسی پڑوسن سے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ اس نے کہا، یہ وہی عورت ہے جس کے ہاں میں نے چندا کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہماری ہی طرح درے پردہ مسلمان ہیں۔ چندا کو تم دونوں کی آمد کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ میں نے پڑوسن سے کہلوایا ہے کہ وہ رات تک انتظار کرے، جوں ہی اندھیرا پھیلا میں تم دونوں کو لے کر آ جاؤں گی۔ چندا سے ملنے کے خیال نے حلابہ کے دل کو حیران کن مسرت سے بھر دیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ چندا کو دوبارہ دیکھ سکے گی۔ اس طلسم نگری میں نہ جانے کیا کیا اسرار چھپے ہوئے تھے۔ اگر یہ چندا تھی تو پھر وہ کون تھی جسے حنوط کیا گیا تھا؟ اور افتیلا جام چندا کو کہاں سے لے کر آیا تھا اور کیوں؟ بہت سے سوال اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ بوڑھی عورت انہیں کمرے میں مکفل کرنے کے بعد کہیں چلی گئی۔ اس کی واپسی شام سے پہلے نہیں ہوئی۔ مغرب کے بعد کھانا کھا کر وہ چندا سے ملنے نکل کھڑے ہوئے۔ سنسان گلی تاریک تھی۔ چند نیم روشن گھروندوں کے سامنے سے گزر کر وہ ایک اونچی چھت والے پختہ مکان میں داخل ہوئے۔ غالباً یہ اس بستی کا سب سے اچھا مکان تھا۔ مکان میں کوئی متنفس دکھائی نہیں دیا۔ عورت انہیں لے کر ایک تہ خانے کی سیڑھیوں تک آئی، اور پھر چند ہی لمحے بعد وہ تہ خانے کے اندر چندا کے سامنے کھڑے تھے۔ چندا نے ایک بوریے کا لباس پہن رکھا تھا اور اوڑھنی بھی بوریے کی تھی۔ حلابہ مجسم حیرت چندا کو دیکھتی چلی گئی۔ چندا کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ پھر دونوں بھاگ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ چندا ہچکیوں سے رونے لگی۔ حلابہ اسے دلاسا دینے لگی۔ اشبا مبہوت کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں چندا کے حسن معصوم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ عجیب پاکیزگی تھی اس کے خد و خال میں۔ اگر علاقے کا خوبرو ترین نوجوان مانک اسے دل و جان سے چاہتا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ تہ خانے کے اندر دیے کی مدھم روشنی میں چندا حلابہ کو اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ اشبا بوڑھی عورت کے ساتھ واپس جا چکا تھا۔ دونوں اس وقت تنہا تھیں۔ چندا کہہ رہی تھی، میں جادوگری کے پنڈال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔
وہاں مجھے گنگا رام کو پہچاننے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ ہم خاموشی سے بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ پھر اگلے دن ساحروں اور شعبدہ بازوں کی جماعت کے ساتھ ہم تاریک جنگل سے واپس روانہ ہوئے۔ بدقسمتی سے دوسرے پل پر مجھے پہچان لیا گیا۔ میں اور گنگا رام جان بچانے کے لیے گھنے درختوں کی جانب بھاگ اٹھے۔ وہ رات میری زندگی کی ناقابل فراموش ترین رات تھی۔ اس رات کا خوف اور اصرار میرے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا ہے۔ میں اور گنگا رام تاریک جنگل کے طول و عرض میں بھاگ رہے تھے۔ ہمارے پیچھے آسیب تھے، بلائیں تھیں، صفاق کہے اور خونی پنجے ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔ ہم کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، لیکن رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ چہار سو موت کا پہرا تھا۔ ہم بھاگتے رہے اور بھاگتے رہے۔ پھر اچانک خون آشام مکھیوں کے ایک غول نے ہمیں گھیر لیا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ مہان جادوگر افتیلا جام کی مکھیاں ہیں۔ انہوں نے ہمارے سروں پر منڈلا کر ہمارے لیے فرار کا راستہ بند کر دیا۔ ہم دونوں جس طرف جاتے مکھیاں ہمارے سامنے آ موجود ہوتی۔ پھر اچانک درختوں سے افتیلا جام برآمد ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور ہمارے قدموں سے آگ کے شعلے بلند ہو کر درختوں کو چھونے لگے۔ حیرت اور خوف نے ہمیں پتھر کر دیا۔ درختوں سے افتیلا جام کے چیلے نکلے اور انہوں نے ہماری گردنوں میں لوہے کے توق پہنا دیے۔ پھر ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر ہمیں جانوروں کی طرح ایک طرف کھینچا جانے لگا۔ ہمیں گرفتار کر کے افتیلا جام چند فرلانگ دور اپنے ایک زمین دوز ٹھکانے پر لے آیا۔ یہ ٹھکانہ ایک بہت بڑے جوہڑ کے کنارے واقع ہے۔ کوئی قدیم عمارت ہے جس کا نصف حصہ زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ حلابہ نے کہا، ہاں میں اس عمارت کے بارے میں جانتی ہوں، کیونکہ خود اس میں رہ چکی ہوں۔ اب یہ عمارت جل کر خاکستر ہو چکی ہے۔ چندا نے اس انکشاف پر حیرت کا اظہار کیا، پھر اپنی رودات کا سلسلہ جوڑتے ہوئے بولی، افتیلا جام ہم دونوں کو وہاں لے آیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، یہ دونوں پرماتما کے مجرم ہیں، انہیں فوراً پرماتما کے محل میں حاضر کر دو تاکہ یہ اپنے کیے کی سزا پا سکیں۔ اس کے حکم پر کارندے ہمیں زنجیروں سے کھینچتے ہوئے باہر لے چلے، مگر پھر اچانک افتیلا جان کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے ہمیں واپس بلایا اور پوچھنے لگا کہ ہمارا دوش کیا ہے اور ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کیوں کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ ہمارا انکار سن کر افتیلا جام آگ بگولا ہو گیا، چلا کر گنگا رام سے بولا، بے وقوف شعبدہ باز، تجھے معلوم نہیں کہ ساحر اعظم سے کچھ بھی چھپانا ناممکن ہے۔ تو کیا، تیرے پرکھوں کی آتمائیں بھی یہاں حاضر ہو کر اپنے پوشیدہ رازوں سے پردہ ہٹا سکتی ہیں۔ پھر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس کا دروازہ بند کر کے اس نے اپنی لال آنکھوں سے مجھے گھورا اور بولا، لڑکی تو مجھے سمجھدار معلوم ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو عذاب دے کر اپنا وقت ضائع کروں، بہتر ہے مجھے سچ سچ بتا دو۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اب ان لوگوں سے کچھ بھی چھپانا ناممکن ہے۔ ظاہر ہے میری گرفتاری کے بعد انہیں پتہ چل جانا تھا کہ 7ویں محل میں میری جگہ کس نے لی ہے۔ اگر میں زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولتی یا کسی طرح خود کو ہلاک ہی کر لیتی تو بھی آپ کا اور سریتا کا راز محفوظ نہ رہ سکتا تھا۔ کسی معجزے کی توقع میں نے افتیلا جام کو سب کچھ بتا دیا۔ جب میری رودات سے اسے معلوم ہوا کہ میں 7ویں دلہن ہوں اور میری جگہ آپ نے لی ہے اور آپ کا نام حلابہ ہے اور آپ عرب سے آئی ہیں، تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ اس کے نتنے پھڑکنے لگے اور سانس تیزی سے چلنے لگی۔ اس نے بے قابو ہو کر مجھے دونوں شانوں سے دبوچ لیا اور لرزاں لہجے میں بولا، مجھے بتاؤ، مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ وہ کنواری ہے یا بیاہتا؟ اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہے؟ میں افتیلا جام کے عجیب و غریب سوالوں پر حیران ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے اپنی معلومات کے مطابق سب کچھ بتا دیا۔ وہ بے حد جذباتی ہو گیا، کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہی ہے وہ، آخر وہ پہنچ گئی ہے۔ پھر وہ اچانک میری طرف مڑا اور بولا، اچھا یہ بتاؤ، اس کے چہرے پر کوئی سیاہ تل ہے؟ میں نے ذہن پر زور دے کر کہا، شاید ایک ہے۔ کہاں؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا۔ میں نے کہا، غالباً ناک کی چونچ پر۔ وہ جیسے بھڑک اٹھا، اپنی مٹھیاں بھینچ کر اس نے زمین پر ماری اور خوشی سے چلا اٹھا، وہ آ گئی ہے، آخر وہ آ گئی ہے۔ پھر وہ خوشی سے پھنکارتا ہوا اور ہانپتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں اسی کمرے میں تنہا بند رہی اور سوچتی رہی۔ شام کے وقت سیاہ لبادوں میں 2 چیلیاں آئیں۔ انہوں نے خوب رگڑ رگڑ کر میرا منہ دھویا اور چہرے کا رنگ اتار کر تصدیق کی کہ میں ہی 7ویں دلہن ہوں۔
تب وہ مجھے لے کر ایک کشادہ کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے میں ایک شاندار محفل سجی ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان پانی کا ایک حوض تھا جس میں 3 خوبصورت فواروں سے رنگدار پانی چھوٹ رہا تھا۔ حوض کے ساتھ ساتھ افتیلا جام کے چیلے نشے میں مدہوش بیٹھے تھے۔ ان کی آغوش میں خوبصورت کنیزیں تھیں۔ ماحول ایسا شرمناک تھا کہ میں زمین میں گڑ گئی۔ مجھے افتیلا جام کے پاس بٹھا دیا گیا۔ افتیلا جام نے شراب کا ایک پیالہ بھر کر میری طرف بڑھایا اور مدہوش آواز میں بولا، لو تم بھی پیو، تمہارے ہونٹ اس نایاب شراب کے حقدار ہیں۔ ان ہونٹوں سے ہم نے اپنے جیون کی سب سے اچھی خبر سنی ہے۔ میں نے شراب پینے سے انکار کیا تو افتیلا جام کے چیلے کہکہے لگانے لگے۔ افتیلا جام نے یہ شراب میرے سر پر انڈیل دی اور پھر اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے سب چیلے بھی کنیزوں اور رقاصاؤں کے ساتھ رقص کرنے لگے۔ موسیقی کا شور بڑھا اور بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ سب لوگ شیطان بن گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر ایک دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے یہ بیہودہ جشن ختم ہوا اور افتیلا جام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ وہ نرم لہجے میں بولا، اے لڑکی، لازوال پرماتما کی اس نگری میں تیرا پاپ بہت بڑا ہے۔ شاید ساری دنیا مل کر بھی تیرا پاپ شمع نہ کرا سکے، مگر میں ایسا کر سکتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بلند آواز میں بولا، اے لڑکی، اس خوشی کے موقع پر میں نے تجھے جیون کا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تجھے جیون دیتا ہوں، جیون جو اس سنسار کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک چیلے نے گھبرا کر کہا، مہاراج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افتیلا جام نے مخمور لہجے میں کہا، جب ساحر اعظم چاہتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ چیلے نے کہا، لیکن لازوال پرماتما کو کیا جواب دیا جائے گا؟ افتیلا جام نے ایک بہکا ہوا کہا لگایا اور بولا، لازوال پرماتما کو مطمئن کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد افتیلا جام نے مجھ سے کہا، لڑکی، تجھے وہ شے مل رہی ہے جو اس خطے میں شاذ و نادر ہی کسی کو ملتی ہے۔ تجھے تاریک جنگل سے آزادی مل رہی ہے۔ آ میرے ساتھ، تجھے یہاں سے لے جاؤں، آزاد فضا میں، آزاد دنیا میں۔ میں نے کہا، مہاراج لیکن میرا ساتھی ایک ٹانگ والا گنگا رام اور میری محسن بہن جس نے 7ویں محل میں میری جگہ لی ہے۔ افتیلا جام کا چہرہ دفعتاً غصے سے سیاہ ہو گیا۔ وہ کڑک کر بولا، نادان لڑکی، اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ ان دونوں کو اب یہیں رہنا ہے۔ ان کا خیال کرے گی تو اپنا آپ کھو دے گی۔ میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو افتیلا جام نے جھلا کر میرے منہ پر ایک زناٹے کا تھپڑ مارا۔ میں چکرا کر فرش پر گر گئی۔ افتیلا جام نے میری آنکھوں میں دیکھ کر اپنے ہاتھ عجیب انداز میں لہرانے شروع کیے۔ بتدریج مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میری ماں جوار کے کھیت میں بیٹھی میرے منہ میں پانی ڈال رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میری گود میں یہ بوریے کا لبادہ رکھا تھا۔ میرے چاروں طرف تاریکی تھی، نہ وہ در و دیوار تھے، نہ روشنیاں اور نہ وہ لوگ۔ افتیلا جام کی ہدایت کے مطابق میری ماں نے مجھے یہ بوریے کا لبادہ پہنا کر اس تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اب مجھے 2 چاندوں تک اسی جگہ رہنا ہے، اور یہ بوریے کا لبادہ 2 برس تک دن رات میرے جسم پر رہے گا۔ حلابہ نے چندا کی حیرت انگیز کہانی سن کر ایک گہری سانس بھری۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ چندا کا حنوط شدہ جسم در حقیقت چندا کا نہیں تھا۔ کس کا تھا؟ یہ ایک الجھا ہوا سوال تھا، اور یہ کوئی ایک سوال نہیں تھا، ایسے ہی سینکڑوں سوال حلابہ کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اب اس نے ایسے سوالوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا اور خود کو ہر قسم کے غیر معمولی حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ چندا اب خاموشی سے حلابہ کی طرف دیکھ رہی تھی، یقیناً اب حلابہ کی کہانی سننا چاہتی تھی۔ حلابہ نے اپنی طویل آپ بیتی کے خاص خاص حصے چندا کو سنائے۔ چندا حیرانی اور خوف کے سمندر میں غلطاں سنتی رہی۔ اس آپ بیتی پر اس کے لیے سب سے حیران کن افتیلا جام کی موت تھی۔ ان دونوں کی اس گفتگو کا سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ آخر حلابہ نے اس سے جانے کی اجازت طلب کی۔ اس نے کہا کہ کل اسی وقت وہ پھر آئے گی۔ جانے سے پہلے اس نے چندا کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں ایک ڈرا ہوا اور شرمایا ہوا سا سوال نظر آیا۔ حلابہ کے ذہن میں فوراً مانک کا نام گونجا۔ یقیناً ابھی تک چندا کو مانک کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی ماں سے پوچھ سکتی تھی۔ شاید کسی نے اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ مانک کا خیال آتے ہی حلابہ کا دل ہولنے لگا۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی تھا یا نہیں۔ 2 دن پہلے تک یہ سوال اتنا اہم نہیں تھا، لیکن اب
چندہ زندہ سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور اسے کسی کا انتظار تھا۔ وہ کسی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ کوئی نادیدہ ہاتھ حلابہ کے دل کو مٹھی میں مسلنے لگا، تاہم اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور بولی، بہت دبلی ہو گئی ہو، کسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہو؟ نہیں تو۔ چندہ نے وحشی ہرنی کی طرح گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ حلابہ نے کہا، مجھے سب معلوم ہے، گھبراؤ نہیں، مانک بالکل خیریت سے ہے، میں کل اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ اس اچانک جملے پر خوبصورت چندہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ بھی نہ بول سکی، صرف گردن جھکا کر رہ گئی۔ حلابہ نے اسے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، پھر اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ اگلے چند دن حلابہ اور اشبا کے لیے بہت تہلکہ خیز تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس ریاست کی حدود سے نکلنا ان کے لیے فی الحال ممکن نہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں تھا تو پھر کیا ممکن تھا؟ جواب وہی تھا جو وہ پہلے سوچتے رہے تھے۔ اشبا نے اپنے بھروسے کے آدمیوں کے ذریعے قریبی بستی سے سردار ہاشم اور ان کے معزز ساتھیوں کو بلایا اور نہایت رازداری سے سلام مشورے شروع کیے۔ ان مشوروں کے لیے وہی تہہ خانہ مخصوص قرار پایا جہاں چندہ روپوشی کے دن گزار رہی تھی۔ اس چھوٹی سی صحرائی بستی میں اس تہہ خانے سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی۔ سردار ہاشم نے کچھ خفیہ پیغامات بھیجے اور قریبی بستیوں کے کچھ بااثر مسلمان بھی ان مشوروں میں شریک ہونے لگے۔ مسئلہ یہی تھا کہ پرماتما کے خلاف کس طرح قوت جمع کی جائے اور لوگوں کو بیدار کرنے کا ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب کچھ آنن فانن ہو جائے اور پرماتما اپنی پر اسرار قوتوں کو حرکت میں لا کر جوابی کاروائی نہ کر سکے۔ ایک روز جب بستی کے تہہ خانے میں معزز مسلمان جمع تھے، اشبا سنہری شاہین کے روپ میں وارد ہو گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ کسی کو کچھ بولنے کا چاہ رہا اور نہ سوچنے کا۔ سب مہر بالب سانس روکے اسے تکتے چلے گئے۔ پھر اچانک ان کے فلک شگاف نعروں نے در و دیوار ہلا دیے۔ ان کا جوش و خروش انتہا کو چھونے لگا۔ اشبا نے انہیں بمشکل پرسکون کیا اور نہایت باروب اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہیں سمجھانا شروع کیا۔ اے معززین قبیلہ، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور آپ کے جذبات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ انشاءاللہ مشکل کی گھڑی میں آپ خود کو تنہا نہیں پائیں گے۔ میرے ساتھیوں، تاریک جنگل سے جو اطلاعات مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی دیوار میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ 3 صدیوں سے چھائی خاموشی ٹوٹ رہی ہے اور بے باک نعروں کی گونج سے پرماتما کے طلسمی دیوان لرزنے والے ہیں۔ آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ پرماتما کا دست راست مہان جادوگر افتیلا جام خود اسی کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ قدرت نے اس فرعون کو اپنے ہاتھوں اپنا ایک بازو کاٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس وقت تاریک جنگل میں جو افراتفری پائی جاتی ہے وہ پچھلی 3 صدیوں میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ حالات کے اشارے بتاتے ہیں کہ اس دفعہ فتح حق کی ہوگی، لیکن یہاں میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیں جیتنے کے لیے بہادری کے بعد سب سے ضروری چیز قوت برداشت اور صبر ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں انہی 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت پرماتما کے خلاف اعلان جنگ کرنے آپ کے سامنے نہیں آیا، بلکہ ایک دوسری درخواست لے کر آیا ہوں۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بستی کے کچھ لوگ آپ لوگوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اس تہہ خانے کی سرگرمیوں سے رائے منوہر چند کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان بدخواہوں کی جلی ہوئی لاشیں اس وقت بستی کے باہر کھجوروں کے باغ میں پڑی ہیں۔ اب آپ کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال ان حالات میں ہم اپنے منصوبوں کو آگے بھی نہیں بڑھا سکتے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ایک لمبی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اسی طرح پرماتما کی کالی قوتوں پر ایک تباہ کن ضرب لگانے کے لیے ہمیں صبر کے کچھ اور کڑوے گھونٹ بھرنے ہوں گے۔ تاہم اس صبر کا مطلب بے عملی نہیں۔ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہوشیار رہیں، اپنی اپنی بستیوں میں سرفروشوں کے جذبوں کو زندہ رکھیں، انہیں میری طرف سے پیغام دیں کہ میں ان کے درمیان موجود ہوں، میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پرماتما کی اس ظلم نگری میں اب ہمیں اکٹھے جینا اور مرنا ہے۔ سنہری شاہین کی ولولہ انگیز باتوں نے مسلمان اکابرین کے سینے جوش سے بھر دیے، لیکن انہیں اس بات پر مایوسی بھی ہوئی کہ پرماتما کے خلاف تحریک ایک بار پھر التوا میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے، مگر سنہری شاہین یعنی اشبا سمجھتا تھا۔
وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے بر وقت پتہ چل گیا، ورنہ شاید ایک بار پھر اس کے والد کے زمانے کی کہانی دہرائی جاتی، جب پرماتما نے عوام کے جذبہ آزادی کو اپنے لیے خطرہ بننے سے پہلے ہی کچل ڈالا تھا، جب پرواز سے پہلے ہی شاہینوں کے پر کاٹ دیے گئے تھے اور طاقت کی آندھی نے حریت کی چنگاریاں سرفروشوں کے سینوں میں بجھا دی تھی۔ لیکن اس دفعہ یہ ہونے والا نہیں تھا۔ اس دفعہ اشبا نے اپنے دشمن کو یہ موقع نہیں دینا تھا۔ اسے رات ہی پتہ چل گیا کہ بستی کا ایک ہندو زمیندار مسلمانوں کی سرگرمیوں سے آگاہ ہو گیا ہے اور وہ رائے منوہر چند کو اطلاع دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اشبا نے اپنے طور پر تفتیش کی تھی اور یہ خبر درست نکلی تھی۔ کل نصف شب کے وقت زمیندار اپنے 2 گھڑ سوار ساتھیوں کے ہمراہ بستی سے نکلا تھا۔ اشبا سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب زمیندار اپنے ہی کھجوروں کے باغ سے گزر رہا تھا، اشبا نے اسے جا لیا اور مختصر لڑائی کے بعد اسے دونوں ساتھیوں سمیت جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد وہ بستی میں واپس آیا اور اس نے چن چن کر 5 آدمی اور قتل کیے اور ان کی لاشیں بھی باغ میں لے جا کر مالی کے خالی جھونپڑے میں ڈال دیں۔ بعد ازاں اس نے جھونپڑے پر شراب کے مٹکے انڈیل کر آگ دکھا دی تھی۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ فی الوقت رائے منوہر اس بستی کے حالات سے بے خبر رہے گا۔ اسی روز شام کے وقت اشبا چندا کی ماں اور سردار ہاشم وغیرہ تہ خانے میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ شمعدان کی مدھم روشنی میں ان کے سامنے قہوے کی پیالیاں رکھی تھیں، لیکن شاید قہوے کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں تھی۔ وہ سب خیالوں میں مگن تھے۔ ایک طرح کی مایوسی ان کے بچوں سے عیاں تھی۔ پرماتما کے خلاف شروع کی جانے والی تحریک آغاز ہی میں مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ سردار ہاشم نے اپنی سفید براق داڑھی میں انگلیاں پھیری اور نرم لہجے میں کہا، میں نے اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے کل چھاؤنی کے حالات کا پتہ کروایا ہے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ اطلاع دینی پڑتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے نصف کو شہید کر دیا گیا ہے اور باقی بھی موت اور حیات کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں آپ کے سردار یحییٰ بھی شامل ہیں۔ سنا ہے انہیں چھاؤنی کے احاطے میں پھانسی دی گئی تھی اور ان کی لاش ابھی تک وہاں ایک ستون سے جھول رہی ہے۔ اشبا اور حلابہ نے زیر لب انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اشبا نے پوچھا، مانک اور اویس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ سردار ہاشم نے کہا، اویس تو قیدیوں میں موجود ہے، لیکن چھوٹے جاگیردار مانک۔ سردار ہاشم فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوئے تو حلابہ کے سینے سے ٹیسیں اٹھیں۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے چندا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا اور حواس پر جیسے برق گر گئی تھی۔ ہاشم نے ہمت کر کے فکرہ مکمل کیا، لیکن چھوٹے جاگیردار ان میں موجود نہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے وہ بیمارستان میں ہو، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ شدید زخمی حالت میں گرفتار ہوئے تھے۔ قید خانے میں اپنے ساتھیوں کی بیچارگی اور مصیبت کا سن کر اشبا اور حلابہ کا دل خون ہو رہا تھا۔ وہاں ان کی توقعات سے بڑھ کر مظالم توڑے جا رہے تھے۔ سردار ہاشم نے بتایا کہ اسلامی دستے کے کئی قیدیوں کو نرگ کے پنجرے میں زہریلے حشرات الارض کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے اور کچھ کو سرعام پھانسیاں دی گئی ہیں۔ اس نے ایک نوجوان قیدی کا ذکر کیا جس سے سنہری شاہین کا پتہ پوچھنے کے لیے اسے کوئلوں کی دھیمی دھیمی آنچ میں زندہ پکایا گیا اور اس کی پگھلی ہوئی چربی اسے پلائی جاتی رہی۔ اس نے قبیلہ بنی حنان کے ایک بہادر حبشی ابو ذر کی ثابت قدمی کا قصہ بھی سنایا، جس کے منہ پر غلاظت باندھ کر ہر روز قید خانے کے احاطے میں الٹا لٹکا دیا جاتا تھا اور گزرنے والا ہر شخص اس کے سر پر پاؤں سے ٹھوکر مارتا تھا۔ چند روز میں وہ اندھا ہو گیا اور پھر سسک سسک کر جان دے دی۔ ایسے بہت سے واقعات تھے جنہیں سن سن کر حلابہ اور اشبا کے سینوں میں آتش فشاں دہکنے لگے، لیکن وہ مجبور تھے۔ پرماتما کی بے شمار طاقت کے سامنے ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ نہ وہ یہاں سے باہر نکل سکتے تھے اور نہ کوئی باہر سے کوئی مدد پہنچ رہی تھی۔ تمام راستے مسدود اور تمام امکانات تاریک تھے۔ اشبا نے اپنے سامنے رکھی ہوئی قہوے کی پیالی اٹھائی۔ وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر پیالی ایک طرف رکھ دی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بے خیالی میں اس کی نگاہ سردار ہاشم کے عقب میں گئی۔ یہاں ایک کونے میں چٹائی پر وہی چمڑے کا ٹکڑا پڑا تھا جو حلابہ تاریک جنگل سے اپنے ساتھ لائی تھی اور جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ یہ اسے مرتے وقت افتیلا جام نے دیا تھا۔ اس بستی میں پہنچ کر اشبا نے چمڑے کی تحریر پڑھوانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور جب وہ اس تحریر کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے تو پھر اسے سنبھالنے سے کیا فائدہ تھا۔ لہٰذا اب یہ ٹکڑا کبھی یہاں اور کبھی وہاں پڑا نظر آتا تھا۔ اشبا کی نگاہ ٹکڑے پر پڑی تو نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی۔
اس نے اٹھ کر اسے اٹھایا اور سردار ہاشم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، سردار، معلوم نہیں یہ کون سی تحریر ہے؟ سردار ہاشم نے سرسری نظر سے تحریر دیکھی اور ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ کہنے لگے، یہ ساحروں کی خاص زبان معلوم ہوتی ہے، میرا خیال ہے اسے کوئی ساحر ہی پڑھ سکتا ہے۔ اشبا نے کہا، کیا آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا شخص ہے؟ سردار ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا، میں یہ تحریر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، پرسوں واپس لیتا آؤں گا، لیکن یہ آپ کو ملی کہاں سے تھی؟ اشبا نے سردار ہاشم سے کچھ چھپانا ضروری نہ سمجھا اور انہیں بتا دیا کہ یہ پرماتما کے مہان جادوگر افتیلا جام کی تحریر ہے۔ سردار ہاشم چونک گئے۔ انہوں نے کہا، میرا قیاس ہے اس میں ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ سردار ہاشم اس وقت رخصت ہو گئے۔ انہوں نے پرسوں آنا تھا، لیکن وہ اسی رات نہایت ہنگامی طور پر واپس آ گئے۔ اشبا اس وقت تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا۔ حلابہ چندا کے ساتھ پڑوس کے تہہ خانے میں سوئی ہوئی تھی۔ چندا کی ماں چھت پر چارپائی ڈالے لیٹی تھی۔ اچانک دروازے پر تیز دستک سنائی دی۔ اشبا کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے تلوار کندھے سے لٹکائی اور سردار ہاشم کی آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سردار ہاشم ہوا کے تند بگولے کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ سیاہ لباس اور درمیانے قد والا ایک نوجوان تھا۔ سردار ہاشم نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، حلابہ بیٹی کدھر ہے؟ اشبا نے بتایا کہ وہ تہہ خانے میں سو رہی ہے۔ سردار ہاشم نے نہایت جذباتی اور پرجوش لہجے میں کہا، اسے جگاؤ، کیونکہ اس کے جاگنے سے ہی ان بستیوں کی تقدیر جاگے گی۔ اشبا نے حیران ہو کر پوچھا، محترم سردار، بات کیا ہے؟ سردار ہاشم نے چمڑے کی تحریر اشبا کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اشبا، ہم نے اسے پڑھ لیا، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اس سے ملو، اس نوجوان کا نام اشوکا ہے۔ یہ افتیلا جام کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہے۔ افتیلا جام کی ناگہانی موت کے بعد پرماتما کے ہرکاروں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اتفاق سے میری اس سے ملاقات ہو گئی، یہ تحریر اسی نے پڑھی ہے۔ اشوکا نامی نوجوان نے اشبا سے مخاطب ہو کر کہا، محترم سالار، یہاں سے 5-6 کوس جنوب کی طرف اونچے ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان ٹیلوں کے عقب میں گھنے درختوں کے درمیان ایک ویران کنواں ہے۔ جو کوئی تنہا اس کنویں کی طرف جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔ ایک مدت سے اس بات پر وشواس کیا جاتا ہے کہ وہ کنواں بدروحوں اور آسیبوں کا مسکن ہے۔ اس کنویں کو مقامی زبان میں آبوک جا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہانپتا ہوا کنواں۔ ہمارے مہاراج نے لکھا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جو اس آسیبی کنویں میں اتر کر زندہ سلامت واپس آ سکتی ہے، اور وہ ہے آپ کی ساتھی، جن کا نام حلابہ بنت شرجیل ہے اور جن کے ناک پر ایک سیاہ تل ہے۔ اور اشبا نے اشوکا کی بات کاٹ کر کہا، لیکن ہمیں اس کنویں میں اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشوکا کے چہرے پر ایک زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس مسکراہٹ میں انتقام کی بجلیاں کوند رہی تھی۔ اس نے کہا، محترم سالار، اس کنویں کی تہہ میں ایک ایسی چیز پوشیدہ ہے جو انسانی ہاتھوں میں آ گئی تو پرماتما کا جیون حرام ہو جائے گا، اس کی شان و شوکت اور حکومت دھری رہ جائے گی۔ اس تحریر کے ذریعے ہمارے مہاراج نے مرتے مرتے پرماتما سے وہ انتقام لیا ہے جو اس دھرتی کے باسی مدتوں یاد رکھیں گے۔ اشبا نے حیرت سے کہا، میں سمجھا نہیں، آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس دوران چندا کی ماں بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور تعجب سے گفتگو سننے لگی۔ سردار ہاشم جوش کے عالم میں اشبا کو کھینچتے ہوئے شمعدان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے چمڑے کا ٹکڑا شمعدان کے نیچے پھیلا دیا اور بولے، اشبا، افتیلا جام نے اپنی اس تحریر کے ذریعے ایک نہایت اہم راز سے پردہ ہٹایا ہے۔ ہم اس شے کے بارے میں جان گئے جو پچھلے 300 برس سے گم تھی اور جس کی تلاش میں کئی نسلوں نے اپنی نیندیں حرام کی ہیں۔ اب ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ نیل مان کہاں ہے جو قریباً 3 صدیاں پہلے پرماتما کے محل سے غائب ہوا تھا۔ اشبا نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، یہ نیل مان کیا چیز ہے؟